باتوں کے بارے میں، 3 چیزوں کے بارے میں کسی مومن کا دل دھوکے اور فریب میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ انتہائی سچی باتیں ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا؟ نمبر 1، آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اخلاص العمل للہ تعالی، جو بھی کام کرو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے خلوص و للہیت کے ساتھ کرو۔ ہر کام کے اندر خلوص و للہیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہاں پر اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی اپنے شان انداز سے عطا فرمائے۔ جو کام بھی ہم کریں خلوص للہیت سے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اخلاص العمل للہ تعالی۔ مجھے آیت کریمہ سے متعلق بھی چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے، اسی لیے زیادہ تشریح نہیں کرنی ہے، حدیث پاک کا ترجمہ پیش کرنا ہے۔ دوسری چیز آقا نامدار علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی، وَمُنَاصَحَةُ أُولَاتُ الْمُسْلِمِينَ، وَمُنَاصَحَةُ أُولَاتُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے دینی ذمہ دار کے ساتھ، مسلمانوں کے دینی سربراہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، اس کا تعاون کرنا ہے، اس کی حمایت کرنی ہے، کبھی اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ وَمُنَاصَحَةُ أُولَاتُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے دینی ذمہ دار کے ساتھ، مسلمانوں کے دینی سربراہ کے ساتھ خیر خواہی اور رواداری کا معاملہ کرنا ہے اور اس کی حمایت میں لگے رہنا۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم کسی قسم کے دھوکے اور فریب میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ تیسری چیز آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے سواد اعظم، مسلمانوں کی بڑی جماعت کو لازم پکڑنا۔ حضرت سید الکونین علیہ السلام نے کسی زرین ہدایت امت کے سامنے پیش فرمایا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسام کے ان علاقوں میں حضرت اقدس مولانا عبدالجلیل چودھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ سے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کی سرپرستی میں یہاں سلسلہ شروع ہوا ہے، کام کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے یہاں پر عمارت شریعہ قائم فرمائی اور امیر شریعت کے اشارے پر آسام کا ایک بڑا حصہ جمع ہو جاتا ہے۔ لزوم جماعت المسلمین ومناصحۃ اولاۃ المسلمین، حضور نے فرمایا مسلمانوں کی دینی سربراہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرنا ہے۔ مناصحۃ اولاۃ المسلمین کا منظر نظر آتا ہے، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ کا منظر بھی یہاں نظر آتا ہے۔ یہاں چند سال پہلے باہر کھیتوں میں ایک بڑا اجتماع ہوا ہے اس مدرسہ کا، ایسا بڑا اجتماع ہوا جیسا کہ بڑے تبلیغی اجتماع ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں، حضرت اقدس
مولانا طیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں وہ اجتماع ہوا اور اسی مدرسہ کا اجتماع ہوا، اور پورے ہندوستان کے اندر کسی مدرسہ کا اجتماع ہم نے کہیں بھی یہ اتنا بڑا کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ اجلاس سالہ دیکھا تھا، حضرت دارالعلوم دیوبند کے 7 سالہ اجلاس ہوا تھا، اس میں دیکھا تھا حضرت اقدس مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرکزہ کا بیان میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے۔ اسٹیج کے اتنے قریب پر میں کھڑا ہو گیا تھا، وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، سب کھڑے تھے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ تھا کہ اگر گستاخی نہ ہو میں یہ کہنے کی جرأت کروں گا کہ آج مجھے میدان عرفات کا منظر نظر آ رہا ہے۔ اس اسٹیج سے بھی عالمیہ صاحب نے یہ جملہ بتایا تھا، اس اسٹیج سے حضرت نے فرمایا، ہاں مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرکزہ کی زبان سے میں نے اجلاس 7 سالہ میں سنا تھا کہ اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ کہنے کی جرأت کروں گا کہ میدان عرفات کا منظر یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ کہ ایک مدرسہ کا جلسہ میں نے دارالعلوم دیوبند کے 7 سالہ اجلاس کے بعد پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہ میدان میں جو بڑا ملوہ میں جو بڑا اجتماع ہوا تھا۔ یہ اجتماعات کیسے ہوئے؟ ان اکابر اور بزرگوں کی سرپرستی ان کی روحانی طاقت کے ذریعے سے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کے اجل خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا عبدالجلیل چودھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے زمانہ سے یہاں امارت شریعہ کا سلسلہ اور امیر شریعت کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ تیسرے نمبر کے امیر تشریف فرما ہے ان کے بعد۔ تو ماشاءاللہ اس حدیث شریف کا پورا منظر یہاں نظر آتا۔ مناصحۃ ولاۃ المسلمین ولزوم جماعت المسلمین، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس سال میں کہیں گیا نہیں، لیکن جب یہاں سے فون گیا کہ تجھے آنا ہے تو میں نے بلا کسی عذر خواہی کے منظور کر لیا یہاں کے اجلاس میں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، یہاں کی شرکت کے لیے میں نے فوراً منظوری دے دی۔ تو الحمدللہ ان حضرات کے روحانی طاقت کے ذریعے سے ان علاقوں میں جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہمارے یو پی میں دارالعلوم دیوبند میں جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی میں اس علاقے کے طلباء کثرت کے ساتھ وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میں یہاں آتا ہوں، ایک بڑی جماعت میرے ساتھ ہو جاتے ہیں وہ طلباء جو ہمارے پاس وہاں پڑھ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ان بزرگوں کی روحانی طاقت کا نتیجہ ہے۔ دوسری حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے گزارش کی، اس سلسلے میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ حضرت امام طبرانی علیہ رحمہ نے المعجم الاوسط میں 9489 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 7235 نمبر حدیث شریف میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو توفیق ہو جائے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے
یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی عرش معلیٰ سے اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِئَةً، جو شخص بارگاہ نبوت میں 10 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا، 10 مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی عرش معلیٰ سے اس کے اوپر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِئَةً كَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ فرمایا حضرت سید الکونین علیہ السلام نے کہ جو شخص بارگاہ نبوت میں 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے 3 بشارتوں کا اعلان ہے۔ پہلی بشارت کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، اس کی پیشانی پر جہنم کے فتنے اور جہنم کے عذاب سے حفاظت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ دوسری بشارت حضرت سید الکونین علیہ السلام نے یہ پیش فرمائی کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، اس کی پیشانی پر دنیا کے فتنے اور دنیا کے نفاق سے حفاظت کی مہر لگا دیتے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے حفاظت کی بھی مہر لگا دیتے ہیں، دنیا کے نفاق اور دنیا کے فتنے سے بھی حفاظت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ تیسری بشارت وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے، شہیدوں کا درجہ عطا فرمائیں گے، شہیدوں کا مقام عطا فرمائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے جاؤ، اور اللہ کی طرف سے اس قدر انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے ہم بارگاہ نبوت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہا کریں، اور اللہ کی طرف سے انعامات تقسیم ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے سلوک کے بزرگوں کے یہاں جب کوئی بیعت ہونے کے لیے جاتا ہے، اسے جو پہلا سبق دیا جاتا ہے اس میں 3 چیزوں کی تلقین کی جاتی ہے۔ نمبر 1، روزانہ 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں، اور دوسری چیز روزانہ 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ پڑھیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 177 پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ محدثین اکرام یہ پڑھاتے رہتے ہیں۔ آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اپنے بستر پر جا کر کے صرف 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے گا،
استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ درود شریف صرف 3 مرتبہ پڑھنے کے نتیجے میں ماقبل کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے۔ اور فرمایا وَلَوْ كَانَ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ تمہارے گناہوں کی کثرت اس قدر زیادہ ہو جیسے کہ سمندر کی جھانک ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور فرمایا وَلَوْ كَانَ ذُنُوبُهُ مِثْلَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ تمہارے گناہوں کی کثرت روئے زمین میں جتنے درخت ہیں، جتنے پیڑ ہیں، ان درختوں اور پیڑوں کے پتوں کی تعداد کے برابر بھی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور فرمایا اگرچہ تمہارے گناہوں کی کثرت روئے زمین میں جو ریتوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہوتا ہے، ان ریتوں کی ڈھیروں میں جو ریتوں کی تعداد ہوتی ہے ان کے برابر بھی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اگرچہ تمہارے گناہوں کی کثرت مثل ایام الدنیا، تمہارے گناہوں کی کثرت اس قدر ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا تھا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جتنے ایام، جتنے دن، جتنے راتیں آئیں گی ان کی تعداد کے برابر بھی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ کوئی سوال طالب علمانہ طور پر کر سکتا ہے کہ گناہ کبیرہ کے معافی کے لیے تو توبہ لازم ہے، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیا ہے تو گناہ سارا معاف ہو گیا۔ بھائیو، استغفار میں کیا ہوتا ہے؟ استغفار میں توبہ ہوتی ہے، اور توبہ میں استغفار ہی ہوتا، یہ استغفار خود توبہ ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے بارے میں فرمایا ھذا حدیث حسن، اچھے اعلیٰ درجہ کی حدیث شریف ہے۔ کہ دوسری چیز ہمارے اکابر اور بزرگوں کی یہاں یہ ہے استغفار، 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ جب 3 مرتبہ پڑھنے کے نتیجے میں اس قدر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 100 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو کس قدر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسری چیز آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو۔ یہ تلقین ہمارے بزرگان دین کیوں کرتے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 184 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقیت ابراہیم علیہ السلام لیلۃ اسری بی، آقا نامدار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ الاسراء میں، شب معراج میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ آپ اپنے امت میں واپس تشریف لے جا رہے ہیں، میری طرف سے آپ اپنے امت کے لیے 2 تحفہ لے کے جائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس امت محمدیہ کے لیے کیا تحفہ پیش فرما رہے ہیں؟ اس امت محمدیہ کے لیے کیا تحفہ پیش فرما رہے ہیں؟ 2 تحفہ پیش فرمایا۔ پہلا تحفہ فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اقرأ امتک منی السلام، پہلا تحفہ آپ اپنے امت کے سامنے میرے طرف سے سلام کا تحفہ پیش فرما دیں۔ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں وعلیکم السلام کہتے ہیں۔
کتنی بڑی بات ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امت محمدیہ کے لیے سلام کا تحفہ پیش فرمایا، اور دوسرا تحفہ کیا پیش فرمایا؟ فرمایا آقا نامدار علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذَبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے امت کے سامنے اس بات کا اعلان فرما دے کہ جنت کی سرزمین صاف شفاف ہے، عذبۃ الماء، وہاں کا پانی بے انتہا میٹھا ہے، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، اور جنت کی سرزمین صاف چپاٹ ہے، اس میں کوئی چیز اگی ہوئی نہیں۔ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح پیش کر رہا ہوں، وہاں کوئی چیز اگی ہوئی نہیں ہے۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ جو شخص اپنی جنت میں باغ لگانا چاہے تو یہ کلمہ پڑھتا چلا جائے، جنت کے اندر اس کے لیے باغ تیار ہوتا جائے۔ جب روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا تو اس کے لیے جنت کے اندر کس قدر باغات تیار ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش اور فرمائیے۔ تو سلوک کے بزرگوں کی یہاں 3 چیزیں، یہ 3 چیزوں کی پہلی تلقین ہے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ پڑھا جائے، روزانہ 100 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے۔ ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم تقوی کا راستہ اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیسے؟ حق تقاتہ، اللہ کے شایان شان انداز سے اللہ سے ڈرا کرو، منہیات اور منکرات کی طرف بڑھنے نہ پاؤ، منکرات اور منہیات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تقوی ہمارے ان مدارس میں 2 چیزیں ایک ساتھ چلتی ہے۔ ہمارے طلباء کو 2 چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے، ایک علوم دینیہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور دوسرا تقوی کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے بر صغیر کے مشائخ اور بزرگوں کی خصوصیت ہے۔ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، یہ بر صغیر کے بزرگوں کی خصوصیت ہے۔ آپ بر صغیر سے باہر جائیں گے، دونوں چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ تعلیمی ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں تعلیم ہو رہی ہے، تقوی کا نام و نشان نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے دوست حضرت مولانا محمد خالد صاحب رحمانی، خالد سیف اللہ رحمانی، ان کے زیر نگین فقہ اکیڈمی کی
اجتماعات ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوا ہے، اس جگہ بھی ہوا ہے۔ گجرات میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، جامعہ علوم القرآن جموں سر، بہت بڑا ادارہ ہے۔ اس میں انہوں نے فقہی اجتماع بلایا، فقہی سیمینار بلایا۔ اس سیمینار میں پورے ملک کے علماء آئے، باہر کے علماء بھی آئے۔ ہم لوگ اس طریقے سے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا کرسی میں، اور نیچے سارے علماء مفتیان کرام کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت لمبے دور تک۔ پہلے سب میں کرسیوں کی پہلے سب میں ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا ہاف آستین کے پہن رکھا تھا، اور داڑھی صاف ہے، اور گورا سٹا ہے، پتلون پہنا ہوا ہے۔ انگریز یہاں سامنے بیٹھا ہوا تھا کرسی پر۔ مجھے دیکھ دیکھ کر کے غصہ آ رہا تھا، اور میں اپنے دل میں سوچ لیا کہ یہ نشست سے فارغ ہونے کے بعد میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سے سختی سے گفتگو کروں گا۔ تم نے اسے کیوں بلایا یہاں پر؟ میں نے یہ سوچ لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا، میں سخت لہجہ سے بات کروں گا۔ لیکن کیا ہوا کہ آخر میں، اس نشست کے آخر میں اسے بلایا گیا، یہاں کھڑے ہو کر کے وہ بیان کرنے لگے۔ قرآن اور حدیث سے ایسے ایسے استدلالات اس شخص نے پیش کیے، ہم حیران رہ گئے۔ تو معلوم ہوا سعودی عرب کے دارالسلطنت ریاض ہے، ریاض یونیورسٹی کے سب سے بڑے فقہ کا استاد ہے، فقہ کا استاد ہے۔ جو ہمارے یہاں فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہدایہ ہے اور قدوری ہے، شرح وقایہ ہے، در مختار ہے، یہ فن فقہ کی جس سے فتویٰ لکھا جاتا ہے۔ تو ریاض یونیورسٹی کے سب سے بڑا مفتی ہے، سب سے بڑا مفتی ہے، جامعہ ازہر مصر کا فارغ ہے، اور اس کا نام ہے عبدالحفیظ، جسے ہم نے مسلمان بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ اتنا بڑا عالم ہے، کیوں ہے بھائی؟ صرف تعلیم ہے، تربیت کچھ نہیں۔ وہاں تقویٰ کی تربیت نہیں دی جاتی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے مدارس میں، پاکستان کے مدارس میں، بنگلہ دیش کے مدارس میں، افغانستان کے مدارس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی برابر کے ساتھ تقویٰ کی تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ ہمارے طلباء کو دیکھو، ان کے چہروں سے نور ٹپکتا ہے۔ ہمارے مدارس کے طلباء کے چہروں سے آپ دیکھیں گے کہ نور ٹپکتا ہے، حضرات صحابہ کرام کا منظر نظر آتا ہے۔ ہمارے مدارس کے طلباء کے چہروں سے یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں کے طلباء کے سروں پر ننگے سر کوئی نہیں ہوتا ہے، سروں پر ٹوپی یا پگڑی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کے طلباء نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے یہاں کے طلباء داڑھی نہیں کٹوا سکتے، ہمارے یہاں کے طلباء بیڑی نہیں پی سکتے، سگریٹ نہیں پی سکتے۔ وہاں جا کر کے دیکھو، بیڑی، سگریٹ، داڑھی، مونڈا صاف ایسا ہی آپ کو ایسے نظر آئیں گے۔ اتنا بڑا عالم، جن کے بیان سن کر کے ہم لوگ
تیاری کر کے گئے ہوئے تھے، مقالے لے کر کے گئے تھے ہم لوگ اس کے بیان سن کر کے حیران رہ گئے، جس کو ہم نے مسلمان نہیں سمجھا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں صرف تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، تقویٰ کی تربیت نہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ تقویٰ کی تربیت ہے۔ ہمارے یہاں کے طلباء نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے یہاں کے طلباء کے سروں پر ٹوپی، پگڑی اور شرعی لباس ہے، ان کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آئے، فرشتوں کی جماعت ہے۔ تو ہمارے مدارس کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس تعلیم کا مقصد صرف تعلیم نہیں ہے، اس تعلیم کا مقصد تقویٰ ہے، اصل چیز ہے تقویٰ۔ تقویٰ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حسر کے ساتھ فرمایا ہے، کس طاقت سے فرمایا ہے، تمہیں اس دنیا سے جانا نہیں ہے، ہاں تمہیں اس دنیا سے جانا نہیں ہے، پکے سچے مسلمان بن کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں پکے سچے مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا دے دیجیے، ہم آمین آمین کہیں گے۔ آپ نے جتنی بات بتائی ہے ہم عمل فرمائے، ہمارے مدرسوں کی حالت اللہ مختصرا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے پروردگار عالم، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان اداروں کو یا اللہ قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دے۔ ہمارے اکابر و بزرگوں کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنائے۔ اے اللہ حضرت، اے اللہ ان مدارس کو یا اللہ ہمارے اکابر کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ مولانا عبدالجلیل صاحب کے لیے جاریہ بنا دے۔ اے اللہ مولانا طیب الرحمن صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ حضرت شیخ الاسلام کے لیے بنا دے۔ اے اللہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بنا دے۔ اے اللہ حضرت شیخ الہند کے لیے بنا دے، حضرت نانوتوی کے لیے بنا دے، حضرت گنگوہی کے لیے بنا دے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بنا دے۔ اے اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے لیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لیے، مجدد الفسانی کے لیے، شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کے لیے، اے اللہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اے اللہ ہمارے تمام اکابر بزرگوں کے لیے، حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ العزیز کے لیے، حضرت گنگوہی کے لیے، اے اللہ ہمارے تمام اکابر و مشائخ کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ سب کو درجات عالیہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو یا اللہ ان کے اتباع کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔